گاڑی چلاؤ، میں نے دھاڑ کے کہا۔ میں نے رابعہ کو سیٹ پر سیدھا لٹا دیا، اس طرح کہ رابعہ کا سر میری گود میں آ گیا اور اس کا جسم سیٹ پر رہا۔ اس کے پیر میں نے اوپر اٹھا کے سمیٹ دیے تھے۔ رابعہ کا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا اور اس کی نبض کی رفتار بھی مدھم تھی، مگر خطرے کی کوئی بات نہ تھی۔ یہ شدید ذہنی صدمے کا اثر تھا اور بے ہوشی کی کیفیت میں جسم کا رد عمل یہی ہو سکتا تھا۔ وقار یوسف کی بیوی نے ڈاکٹر کو فون کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ رابعہ کو بیڈ پر آرام سے لٹا کے میں باہر آ گیا۔ کسی حد تک اندازہ تو میں نے کر لیا تھا، مگر میں تصدیق چاہتا تھا۔ میں نے کار کی پچھلی سیٹ کے سامنے فرش پر پڑے ہوئے ڈبے کو اٹھایا اور دل کو مضبوط کر کے روئی کی تہ میں رکھی ہوئی اس چیز کو دیکھا۔ یہ کٹی ہوئی انگلی تھی، دائیں یا بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی۔ اس کا رنگ خون نکل جانے سے سفید ہو گیا تھا، مگر اس کی جلد کی رنگت اجلی تھی۔ یہ نازک زنانہ انگلی کس کی ہو سکتی تھی؟ میں اس کا اندازہ کر سکتا تھا۔ اچانک مجھے متلی سی محسوس ہوئی اور مجھے چکر آ گیا۔ میں نے سخت کمزوری محسوس کی اور میں جہاں کھڑا تھا وہیں گر گیا۔ دوبارہ میری آنکھ وقار یوسف کے گھر میں کھلی۔ بے ہوشی کا یہ وقفہ مشکل سے 10 منٹ کا ہوگا۔ خادم حسین نے مجھے اندر پہنچایا تھا اور وہی اب میرے جوتے اتار کے ہاتھوں سے میرے تلوے مل رہا تھا اور مجھ پر پانی کے چھینٹے مار رہا تھا۔ وہیں ساتھ والے بیڈ پر رابعہ بے سدھ پڑی ہوئی تھی اور وقار یوسف کی بیوی ٹیلی فون پر چلا رہی تھی۔ کیا بات ہے، کب آؤ گے تم آخر؟ میں نے کہا تھا ایمرجنسی ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آتی یا نخرے بڑھ گئے ہیں تمہارے؟ میں ہاسپٹل لے جاؤں؟ ہاں، 5 منٹ میں نہ آئے تم تو میں یہی کروں گی۔ میں اٹھ بیٹھا۔ تھینک یو خادم، میں ٹھیک ہوں۔ خادم حسین زیر لب کوئی وظیفہ پڑھتا رہا اور مجھ پر پھونکے مارتا رہا۔ سب ٹھیک کہاں ہے جی؟ میں نے کہا۔ بس مجھے چکر آ گیا تھا۔ وقار یوسف کی بیوی چلائی، اب کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا کہیں نہیں، مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جس کیفیت سے دوچار تھا اسے سرجیکل شاک کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اس کے عادی ہوتے ہیں، مگر عام آدمی انسانی خون کی بو یا جسم کے کسی کٹے ہوئے حصے کو دیکھ کے نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہو جاتا ہے۔ رابعہ پر صدمے کا اثر زیادہ شدید تھا۔ میں نے فریج میں سے بوتل نکال کے پانی پیا اور پھر باہر آ کے اس ڈبے کو اٹھایا۔ کٹی ہوئی انگلی کو میں نے روئی میں دفن کر دیا۔ اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے دائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی درد کی شدت سے سن ہو گئی ہے۔ میں نے غور سے اپنے ہاتھ کو دیکھا کہ کہیں میری بھی 4 انگلیاں تو نہیں رہ گئی ہیں۔ مجھے بالکل پتہ نہیں تھا کہ اندر کے درد کی اذیت سے میرے آنسو نکل آئے ہیں اور میری آنکھوں سے بہنے لگے ہیں۔ اچانک میری نظر ایک کاغذ پر گئی۔ پہلے میرا خیال تھا کہ یہ وہی سلپ ہے جو ڈبے پر لگی ہوئی تھی، لیکن میں نے اسے اٹھایا تو مجھے نازو کے ہاتھ کی تحریر نظر آئی۔ اس نے لکھا تھا، مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ حوصلہ نہیں ہاریں گے۔ اگر آپ نے ڈر کے ان کی کوئی بھی شرط مانی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ میں نے غالب کو اپنی قسم دی تھی اور آپ کو اپنی قسم دیتی ہوں، نازو ہار ماننے والی نہیں ہے۔ مجھے یہ تحریر پڑھ کے بے اختیار رونا آیا۔ میری چشم تصور نے نازو کے اس ہاتھ کو دیکھا جس کے حسن و رونائی کی مثال نہیں دی جا سکتی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ کی انگلی اس سے جدا ہو گئی تھی، مگر وہ ہاتھ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ کیا یہ شفاق منظر غالب نے بھی دیکھا ہوگا؟ اس کے دل پر تو قیامت گزری ہوگی، مگر نازو یقیناً مسکراتی رہی ہوگی۔ میں اس بات پر کسی سے بھی شرط لگا سکتا تھا کہ نازو کے حلق سے آپ بھی نہیں نکلی ہوگی۔ ایک گاڑی طوفانی رفتار سے اندر آئی۔ ڈرائیور اتنی جلدی میں تھا کہ بریک لگاتے لگاتے اس نے کار کو رابعہ کی گاڑی سے ٹکرا دیا۔ ٹکر بہت معمولی تھی اور اسے کسی کا نقصان بھی نہیں ہوا۔ نکی کہاں ہے؟ میرا مطلب ہے وقار کی بیوی۔ موڈ کیسا ہے اس کا؟ میں ڈاکٹر رشید ہوں، اس کا کزن۔ تم جو بھی ہو اندر جاؤ، میں نے برہمی سے کہا۔ بہت غصے میں تھی وہ، خدا خیر کرے۔ وہ بیگ اٹھا کے اندر چلا گیا۔ میں ڈاکٹر کے پیچھے پیچھے گھر میں داخل ہوا۔ وہ رابعہ کا معائنہ کر رہا تھا اور وقار یوسف کی بیوی کی ڈانٹ ڈپٹ مسکراتے ہوئے سن رہا تھا۔ میں نے خادم کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ ڈاکٹر پوچھے گا کہ کیا ہوا تھا؟ میں بتا دوں گا جی، اس نے سر ہلایا۔ بے وقوف، کسی کو کچھ نہیں بتانا ابھی، میں نے کہا۔ کہہ دینا کہ گاڑی میں طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی۔ کسی کو بھی اس چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ کس چیز کے بارے میں جی؟ مجھے تو خود کچھ پتا نہیں کہ وہ شیطانی چیز تھی کیا۔ میں نے تو خبردار کیا تھا، بم سے زیادہ خطرناک سفلی علوم ہوتے ہیں۔ میں نے دوسرے کمرے میں جا کے منظر کا نمبر بلایا۔ اسی وقت وقار یوسف کے گھر پہنچ جاؤ، سارے کام چھوڑ کے۔ وقار یوسف کے گھر؟ اس کی بیوی کو کچھ ہوا ہے؟ نہیں یار، وہ ٹھیک ہے۔ بہت بھیانک واردات ہو گئی ہے۔ کس کے ساتھ؟ رابعہ کے ساتھ؟ رابعہ بھی ٹھیک ہے، تم وقت ضائع مت کرو۔ یار ایک کال موصول ہوئی تھی تمہارے لیے۔
میرا خیال ہے کہ دلاور کی بیوی بول رہی تھی۔ اس نے کہا کہ رابطے کا جو طریقہ پہلے استعمال کیا جاتا تھا وہی استعمال کیا جائے گا۔ وہ بات کرنا چاہتی ہے، کیا تم ساری باتیں فون پر ہی کرو گے؟ میں نے ریسیور دڑ سے نیچے رکھا اور لوٹ کر اس کمرے میں گیا جہاں ڈاکٹر نے رابعہ کا معائنہ ختم کر لیا تھا اور اب صرف اپنی کزن کی جاڑ کھا رہا تھا۔ یار نکی، اب خدا کے لیے معاف کرو، میں کیا کرتا؟ تمہاری کال ملتے ہی جوتے پہنے بغیر دوڑ لگاتا۔ مریض سمجھتے ڈاکٹر پاگل ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے دیکھا تو مجھ سے مخاطب ہو گیا، خاتون ٹھیک ہے، انہیں سونے تھے، صبح اٹھیں گی تو ٹھیک ہوں گی۔ ٹھیک نہ ہوئی تو ٹھیک نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحب۔ نکی تم ذرا نہیں بدلی ہو، وہ باہر جاتے ہوئے بولا، ویسی ہی پٹاخہ ہو ابھی تک۔ میں نے اسے باہر تک چھوڑا اور اس کے سوالات کے جواب گول کر گیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ رابعہ کی یہ حالت اچانک کیسے ہوئی تھی۔ میں نے کہا، وہ بیوی ہے میری۔ مجھ پر غصہ آ گیا تھا، میں نے اس کے جامپڑ مار دیا تھا۔ وہ اپنی کار میں بیٹھ گیا۔ نہیں بتانا چاہتے تو مت بتاؤ، جھوٹ کیوں بولتے ہو بلا وجہ؟ اس کی کار ابھی باہر گئی ہی تھی کہ ایک اور گاڑی خاموشی سے اندر آئی، مگر فاکس ویگن کی خاموشی خود اپنی آمد کا اعلان کرتی ہے۔ یہ وہی نیلی فاکس ویگن تھی اور اس میں 2 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ گاڑی میں سے دلاور کی بیوی کو اترتا دیکھ کے ایک لمحے کے لیے تو میری عقل کا فیوز بھگ سے اڑ گیا اور میرا ذہن جذبات کی تاریکی میں ڈوب گیا۔ وہ بڑے غلط وقت پر آئی تھی۔ میرے دل میں دلاور سے انتقام کی خواہش کا الاؤ یوں بھڑک اٹھا تھا جیسے کوئی پیٹرول کے لاکھوں گیلن والے ٹینک میں جلتی ہوئی دیا سلائی پھینک دے اور ایک دھماکے سے شعلے آسمان تک بلند ہو جائیں۔ جب آتش فشاں پھٹتا ہے تو سیال آگ کی بے پناہ ہلاکت خیز قوت رکھنے والی موج اپنی راہ میں آنے والی ہر چیز کو تہس نہس کر جاتی ہے۔ وہ ایسا ہی وقت تھا جب دلاور سے نفرت کے جذبات کا لاوا پھٹ رہا تھا اور ایسے میں اچانک دلاور کی بیوی میرے سامنے آ گئی تھی۔ دلاور نے ابھی ابھی میرے احساس پر سفاکی کی انتہا کرتے ہوئے اذیت کے خنجر سے ایسا وار کیا تھا کہ میرے دل کے زخم سے لہو ابل رہا تھا۔ اگرچہ نازو پر یہ انسانیت سوز ظلم کرنے والا خود دلاور نہیں تھا، وہ ہماری قید میں تھا اور اس مجرم سے زیادہ بے بس تھا جو کسی نامعلوم اور دور افتادہ جیل خانے کی کال کوٹری میں زنجیروں سے بندھا پڑا ہو۔ نادو کے ہاتھ کی ایک انگلی کاٹنے والا خود دلاور نہیں تھا، مگر میں اس کے وجود کو نادو پر ہونے والے ظلم کا ذمہ دار سمجھتا تھا۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ ایسی وحشیانہ بربریت کا ارتکاب خود دلاور کی بیوی نے کیا تھا۔ یہ جلادی صرف استاد پیڈرو ہی کر سکتا تھا، مگر اس شیطانی فعل کی تجویز یا تائید میں دلاور کی بیوی کا فریق ہونا بعید امکان نہ تھا۔ معلوم نہیں بے اختیاری کا وہ لمحہ کیسے خیریت سے گزر گیا جب میں پاگل ہو کے دلاور کی بیوی کو دبوچ سکتا تھا اور اسے نازوں کے بدلے یرغمال بنا کے اپنے انتقامی جذبات کی تسکین کا وسیلہ بنا سکتا تھا۔ شیطان نے مجھے بھڑکایا تھا، مگر خدا نے مجھے بچا لیا اور بروقت عقل سلیم سے کام لینے کی توفیق عطا کی۔ مجھے خیال آ گیا کہ اس وقت میں سکندر بخت نہیں، فرنچ وکیل ہوں، جسے وہ سب معلوم نہیں جو غالبیاں نازوں پر بیت رہی تھی، اور میرا سکندر بخت کے ذاتی معاملات سے بھی کوئی تعلق نہ تھا۔ اگر میں ضبط سے کام نہ لیتا تو ظاہر کا یہ پردہ باقی نہ رہتا اور اسے بیک وقت 2 نقصانات ہوتے۔ سکندر کی روپوشی کا ڈرامہ ختم ہو جاتا اور میں فرنچ وکیل کی حیثیت سے حاصل ہونے والی مراعات اور فوائد سے محروم ہو جاتا۔ میری اشتعال کے مدم ہونے کی ایک وجہ وہ اجنبی شخص بھی تھا جو دلاور کی بیوی کے ساتھ گاڑی ڈرائیو کر کے لایا تھا۔ میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ ڈرائیور بھی نہ تھا، کیونکہ کار سے اترنے کے بعد وہ دلاور کی بیوی کے ساتھ ہی آگے آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں خادم حسین کو بلاتا یا وقار یوسف کی بیوی کو مہمانوں کی آمد سے مطلع کرتا، دلاور کی بیوی نے مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر آ کے کہا، بات کرو نا، گونگے کیوں ہو گئے ہو؟ اس کے ساتھ آنے والا 24-25 سال کا نوجوان اور لاؤبالی سا لڑکا چونکا اور مسکرانے لگا۔ پھر اس نے مجھ سے فرانچ میں کہا، مادام آپ سے کچھ بات کرنے کے لیے آئی ہیں۔ میرا حیران ہونا فطری تھا۔ مجھ سے؟ ہاں۔ مادام کہتی ہیں کہ آپ اس وقت مصروف ہوں تو کوئی اور وقت رکھ لیں، اور مادام کہتی ہیں کہ وہ مجھے تو مادام کچھ کہتی نظر نہیں آتی، وہ تو چپ کھڑی ہیں۔ تم بول رہے ہو، میں نے کہا۔ وہ ہنس پڑا۔ یہ سب تو مادام نے مجھ سے راستے ہی میں کہہ دیا تھا۔ دلاور کی بیوی کی تیوری چڑھ گئی۔ دانت کیوں نکال رہے ہو؟ لڑکا مسخرا تھا۔ دانت نکالنا میرا پیشہ ہے۔ BDS آخر کس لیے کیا ہے میں نے؟ میں انجان بنا کھڑا رہا۔ مادام کون ہے اور تم کون ہو؟ اسی تعارف کے بغیر میں کیا سمجھوں کہ وہ مسئلہ کیا ہے جس پر گفتگو ضروری ہے؟ وہ لڑکا اپنے بارے میں یہ انکشاف کر چکا تھا کہ وہ دندان سازی میں ڈگری لے چکا ہے۔ اس کا ارادہ ڈینٹسٹ کا پیشہ اختیار کرنے کا ہوگا۔
اگر اس کا کلینک ہوتا تو وہ اس وقت مسز دلاور کے ساتھ بطور مترجم اور ڈرائیور نہ ہوتا۔ شام کے وقت سب ڈاکٹر مصروف ہوتے ہیں، خواہ دن میں وہ کسی سرکاری ہاسپٹل میں ہوں، لیکن شام کو پرائیویٹ پریکٹس ضرور کرتے ہیں۔ ڈینٹسٹ کو فی الحال ہمارے ملک میں اتنی اہمیت نہیں دی جاتی جتنی ملنی چاہیے یا عام ڈاکٹر کو حاصل ہوتی ہے۔ شاید یہ لڑکا ابھی سیٹ ہو رہا تھا اور موقع کی یا وسائل کی تلاش میں تھا۔ مادام کہتی ہیں کہ وہ آپ سے سکندر بخت کے بارے میں بات کریں گی۔ اس نے مسز دلاور سے مشورہ کر کے کہا۔ میں نے کہا سکندر بخت؟ لیکن میرا اس کے معاملات سے کیا تعلق؟ میں تو اسے نہیں جانتا۔ میں نے اس کا نام ضرور سنا ہے لیکن اسے ابھی تک نہیں دیکھا ہے۔ میری بات سمجھنے کے بعد دلاور کی بیوی بولی، بنتا ہے حرامی، سب جانتا ہے یہ، دن رات اس کی چہیتی رابعہ کے ساتھ اس کی گاڑی میں گھومتا ہے، ہر جگہ اس کے ساتھ نظر آتا ہے، وہ حرافہ بتا سکتی ہے۔ لڑکا سر کھجانے لگا۔ کیا یہ سب اس سے کہوں؟ چہیتی کا ترجمہ مشکل ہے، محبوبہ کہہ سکتا ہوں، اور حرافہ؟ اس سے پوچھو کہ جب یہ ڈاکٹر شیلی کے قتل کی تفتیش کے لیے آیا ہے تو کیا اسے معلوم نہیں کہ وہ بھی سکندر بخت کے گلے کا ہار ہو گئی تھی؟ بالکل بھول گیا تھا وہ رابعہ کو، اور اس بے حیا کی ولایتی اداؤں نے گھن چکر بنا دیا تھا سکندر کو۔ طوطا چشم، طوطا چشم، اتنے مشکل الفاظ مت بولیں۔ میری فرانچ ایسی ہے جیسی یہاں کے بی اے پاس کی انگلش ہوتی ہے، اور جو دل باغ باغ ہو گیا کا ترجمہ ہارٹ گارڈن، گارڈن بی کیم کرتا ہے۔ میں ڈاکٹر شیلی کے حوالے پر چونکا تھا۔ ڈاکٹر شیلی کا کیا حوالہ تھا؟ اس نے کہا، مادام کے خیال میں وہ محبت اور رقابت کی ازلی تکون کا وہ ضلع تھی اس کے بغیر کوئی فلمی کہانی آگے نہیں بڑھتی۔ سکندر بخت چاہتا تھا رابعہ کو، اور جواب میں وہ بھی چاہتی ہوگی۔ وہ ریل کی متبادی پٹریوں کی طرح زندگی کے سفر میں آگے بڑھ رہے تھے کہ ڈاکٹر شیلی بیچ میں کودی اور سکندر بخت کو چھین کر لے گئی۔ کہاں لے گئی؟ میں اس کے انداز بیان سے محفوظ ہوا۔ پتہ نہیں آخر کہاں لے جاتی ہیں اس قسم کی لڑکیاں ایسے کاٹ کے الو چانے والوں کو۔ تمہاری گرل فرینڈ تمہیں کہاں لے جاتی ہے؟ میں نے کہا۔ گرل فرینڈ؟ وہ بسورنے لگا، جناب یہ فرانس نہیں ہے، پاکستان ہے۔ یہاں زیادہ سے زیادہ منگیتر ہوتی ہے، مگر وہ شجر ممنوعہ سے کم نہیں ہوتی۔ کوئی چوڑیاں پہنے آنے والا اس کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے، ڈاکٹر سارا جسم ٹٹول کے دیکھ سکتا ہے، وہ گلی میں سبزی بیچنے والے سے باؤ تاؤ کر سکتی ہے، مگر جہاں نظر آیا گلی میں وہ جو اس کا منگیتر ہے اور مستقبل کا ہونے والا مجازی خدا ہے تو ایک دم غائب، 7 پردوں میں سے اس کی جھلک نہیں دیکھی جا سکتی جناب۔ میں نے ہنسی کو ضبط کیا۔ تمہاری باتیں میرے لیے ناقابل فہم ہیں۔ اس نے ایک آباری۔ مادام کی تھیوری یہ ہے کہ جب ڈاکٹر شیلی درمیان میں آئی تھی تو محبت میں رقابت کا عنصر شامل ہوا۔ اس نے سکندر بخت کو اپنی طرف کھینچا اور محبوبہ نمبر 1 یعنی وکیل رابعہ جو سمجھتی تھی کہ سکندر تو اس کے مقدر میں لکھا جا چکا اور اس کے جملہ حقوق اسی کے نام محفوظ ہیں، کاپی رائٹ ایکٹ کی اس خلاف ورزی پر سخت چراغ پا ہوئی، اور اس نے جوش رقابت میں ڈاکٹر شیلی کا پتہ صاف کر دیا یا کرا دیا۔ یہ غلط ہے، میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ کیوں؟ آپ جانتے ہی نہیں سکندر کو تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ دراصل میں ڈاکٹر شیلی مرڈر کیس کے حقائق کو شاید دیکھ چکا ہوں۔ اس کے قتل کی وجہ کچھ اور تھی اور اسے قتل کرانے والے لوگ بھی دوسرے تھے۔ سکندر بخت کا چکر مجھے نہیں معلوم، مگر رابعہ کا نام یقیناً اس کیس کی FIR میں نہیں ہے، وہ تو مدعی ہے اس کیس میں۔ یہی تو ہوتا ہے جناب عالی، جو قتل کرتا ہے وہی مدعی بن جاتا ہے اگر با اختیار ہو، مگر اسے آپ میرے ذاتی جذبات سمجھ لیں۔ مادام ایک عورت ہونے کے ناطے جس قسم کے خیالات کا اظہار فرما رہی ہیں وہ ایک منطقی بات ہے، کیونکہ ایسا تو دنیا میں ہر جگہ ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اب دلاور کی بیوی کے لیے چپ رہنا مشکل ہو گیا۔ اتنی دیر سے کیا بولے جا رہے ہو فرانچ میں؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ میں ذرا چہیتی اور گھن چکر کی وضاحت کر رہا تھا۔ لڑکے نے چالاکی سے کہا، وکیل صاحب کی ناقص شکل میں یہ بھی نہیں آتا کہ لڑکی گلے کا ہار کیسے ہو سکتی ہے۔ اب آپ ذرا سلیس اور سادہ زبان میں بات کریں تو مہربانی۔ ویسے یہ صاف منکر ہیں کہ کسی سکندر بخت کو نہیں جانتے۔ چلو تم اس سے وقت لو، یہاں کھڑے کھڑے تو ساری بات نہیں ہو سکتی۔ یہ اتنا بد لحاظ ہے کہ اندر بیٹھنے کو بھی نہیں کہتا۔ میں خود یہاں کب بیٹھنا چاہتی ہوں۔ لڑکے نے ترجمہ کیا، مادام آپ سے اکیلے میں کہیں ملنا چاہتی ہیں۔ میں نے حیرانی سے کہا، آخر کیوں؟ جب اکیلے میں ملاقات ہو تو یہ خود پوچھ لیں، مگر اکیلے میں آپ کیسے مل سکتے ہیں؟ کوئی مترجم درمیان میں ضرور ہوگا۔ غالباً میں ہی آپ دونوں کے جذبات کی ترجمانی کروں گا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ مجھے کوئی شوق نہیں اس بڑھیا سے تنہائی میں ملنے کا۔
جو مجھے قطعی ریچھ کی طرح بے ہنگم اور خطرناک لگتی ہے۔ ایسی عورت کے بارے میں کیا جذبات ہو سکتے ہیں میرے جیسے حسین اور جوان مرد کے؟ مترجم پریشان ہو گیا، لیکن اس نے ترجمہ یوں کیا: وکیل صاحب فرماتے ہیں کہ وہ بے حد مصروف ہیں۔ دلاور کی بیوی نے غصے میں اپنا ہینڈ بیگ کھولا۔ میں تھوڑا سا نروس ہوا، پھر مجھے خیال آیا کہ یہاں وہ ریوالور نکال کے مجھے گولی نہیں مار سکتی۔ اس نے بیگ میں سے 100 کے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کے مترجم کو تھما دی۔ یہ وکیل اور ڈاکٹر ایسے ہی کہتے ہیں، انہیں جب تک فیس نہ ملے یہ بات نہیں کرتے۔ پتہ نہیں بیوی کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے۔ مترجم نے کہا، بیوی کے ساتھ تو سب شوہر وہی کرتے ہیں، پکو مت، اسے کہو کہ یہ فیس ہے اس کے وقت کی۔ مترجم مجھ سے مخاطب ہو گیا، یہ فیس مشورہ ہے۔ میں نے کہا، مگر میں یہاں پریکٹس نہیں کرتا، خاتون سے کہیں کسی پاکستانی وکیل سے بات کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن سے میرا واسطہ ہے سب اچھے وکیل ہیں، مس رابعہ، مسٹر منظر۔ یہ 10,000 کیوں ٹھکراتے ہیں وکیل صاحب؟ مفت مل رہی ہے اتنی رقم تو ملاقات کرنے میں کیا حرج ہے؟ ان کے لیے تو 10,000 کچھ بھی نہیں۔ آپ 1 لاکھ مانگ سکتے ہیں اور یقین کریں میں سودا کرا دوں گا 1 لاکھ میں۔ آپ صرف 1 گھنٹہ دے دیں، 25,000 میرے، باقی آپ کے۔ یقین کریں میں سخت ضرورت مند ہوں، کلینک جمانے کے لیے مجھے پیسہ چاہیے۔ خالی BDS کی ڈگری سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس عورت کے پاس بہت دولت ہے، اس کے شوہر کا مال حرام۔ میں نے اسے ٹوکا، کون ہے اس کا شوہر؟ آپ نہیں جانتے؟ یہ مسز دلاور ہیں، چودھری دلاور کی بیوی، جسے خطرہ ہے کہ یہ چودھری دلاور کی بیوہ نہ ہو جائے۔ اس کی جگہ میں ہوتا تو بڑی خوشی سے ہوتا۔ اتنا عرصہ استعمال کر لیا، پرانے شور اور پرانے کمبل سے جان چھڑا لینی چاہیے۔ دونوں میں سے بو آنے لگتی ہے۔ شٹ اپ، تم میاں بیوی کے پاک رشتے کو سمجھتے نہیں تو اس کے بارے میں رائے کیوں دیتے ہو؟ پاک رشتہ؟ اس نے تن سے اور تلخی سے کہا، یہ کون چودھری دلاور ہے؟ وہی تو نہیں جس کا نام ڈاکٹر شیرلی کے قتل کی FIR میں ہے؟ یہ 100% وہی ہے جناب۔ میں نے برہمی سے کہا، ایسی صورت میں یہ 10,000 کیا سمجھے جا سکتے ہیں؟ مجھے رشوت دی جا رہی ہے اور تم مجھے پٹی پڑھا رہے ہو کہ میں 1 لاکھ لوں؟ آخر کس لیے؟ اس کیس کی تفتیش سے دستبرداری کا معاوضہ ہے۔ کیا میں اتنا بے ضمیر ہوں؟ میں نے بات کو ایک خاص مقصد کے تحت ڈول دیا۔ اندر صرف وقار یوسف کی بیوی تھی جو میری کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ رابعہ بے ہوش پڑی تھی اور اوج کی طرف آتی تو طویل نیند کی مسافت طے کر کے صبح سے پہلے ہرگز بیدار نہ ہوتی۔ اچانک میں نے خود کو بہت تنہا محسوس کیا۔ محسن اور گل کے جانے کے بعد غالب اور نازو نے رفاقت کا حق ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی تھی۔ اس کے باوجود کبھی کبھی احساس ہوتا تھا کہ ہماری طاقت پہلے جیسی نہیں رہی۔ اب غالب اور نازو کے نہ ہونے سے نا طاقتی کا احساس شدید تر ہو گیا تھا۔ وقار یوسف یا منظر پہلے بھی صرف قانونی جنگ میں مددگار تھے۔ MRS کے ساتھ وہ کسی محاذ پر شانہ بشانہ نہیں لڑتے تھے۔ میں اکیلا اس لیے مقابلہ کر رہا تھا کہ دلاور پکڑا جا چکا تھا اور ہماری قید میں تھا۔ اس سے طاقت کا توازن بگڑا نہیں تھا۔ دشمنوں کے حوصلے اس لیے پست تھے کہ ان کی فوج کا سپہ سالار نہیں رہا تھا۔ اس کا نائب استاد پیڈرو یوں بھی بے بس تھا کہ دلاور کے ساتھ ہی خود سکندر بخت بھی غائب ہو گیا تھا۔ کسر پوری کرنے کے لیے اس نے غالب اور نازو کو اٹھا لیا، پھر دھمکی دی تھی کہ فوزیہ کے گھر کو تباہ کر دیا جائے گا۔ محسن اور گل کا پتہ چل جاتا تو شاید انہیں بھی نہ چھوڑا جاتا۔ آخری حربے کے طور پر وہ رابعہ کو اغوا کرا سکتے تھے، مگر ایک تو رابعہ کی حیثیت بہت مستحکم تھی اور اس پر ہاتھ ڈالنا آسان نہ ہوتا۔ دوسرے دشمنوں کے پاس رابعہ ہی سکندر تک رسائی کا واحد ذریعہ تھی۔ دلاور کی بازیابی کے لیے رابعہ ہی کو وسیلہ بنایا جا سکتا تھا۔ دباؤ بڑھانے کے لیے نازو کے ہاتھ کی ایک انگلی کاٹ کر بھیجنا انتہائی بزدلانہ اور ذلیل حرکت تھی، مگر دشمن بہرحال دشمن ہوتا ہے، اسے شرافت کی امید رکھنا حماقت ہے۔ اب دلاور کی بیوی انتہائی مجبور ہو کے میرے پاس آئی تھی، اس امید میں کہ یہ فرانچ وکیل سکندر سے بات کر کے معاملے کو سلجھانے میں مدد کر سکتا ہے۔ اسے صرف اپنے شوہر کی سلامتی مطلوب تھی۔ میرے انکار نے اسے مایوس کیا۔